أفعل الخير للأمة أفعل الخير للأمة امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ غوث پاک روڈ پہ بہار آئی ہے، غوث کے غلاموں نے محفل سجائی ہے۔ رب نے طفیل غوث کے بگڑی بنائی ہے، رب نے طفیل غوث کے بگڑی بنائی ہے۔ دعوت 11ویں میں آیا کرو، رحمتیں پایا کرو۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ اس بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ المختصر۔ تمام تعریف خدائے بابرکت کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اس وقت مشہور و معروف یوٹیوب چینل امت کا بھلا کی اسکرین پر دیکھنے والے تمامی ویورز، ان کا تعلق وطن عزیز پاکستان سے ہو اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ہو، یا ہمارے بیرون پاکستان عوام الناس ہو، میں سب کو انتہائی دل کی عطا گرائیوں سے میزبان محمد شان المصطفیٰ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، چینل امت کا بھلا دیکھنے والے ویورز اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان کے شہر قائد شہر کراچی عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین پر امت کا بھلا پلیٹ فارم، جس کا دنیا بھر میں یہ سلوگن ہے کہ دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے، اور اس سلوگن کو لے کر شہر کراچی میں غوث پاک روڈ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں عظیم الشان روحانی و عرفانی 11ویں شریف کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں پاکستان کے مختلف شہروں سے عوام الناس کی ایک کثیر تعداد شریک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر بیرون پاکستان سے عوام الناس اس 11ویں شریف میں شرکت فرماتے ہیں۔ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، سماجی تنظیموں کے سربراہان، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلا، تاجر برادری، صحافی برادری اور پاکستان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اس محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 11ویں شریف جو دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے کے سلوگن کے تحت غوث پاک روڈ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوتی ہے، یہ 11ویں شریف کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جو شہر کراچی میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اکثر و بیشتر 11ویں شریف کے پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں مرد حضرات کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، لیکن اس غوث پاک روڈ پر منعقد ہونے والی سالانہ بڑی 11ویں شریف میں جتنا بڑا پنڈال مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا پنڈال خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے۔
اور خواتین کی بھی ایک فوج سفر موج اس 11ویں شریف میں موجود ہوتی ہے، اور جس کو انتہائی باپردہ رکھا جاتا ہے اور تمام معاملات فول پروف کیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج میرے ساتھ کچھ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت مختلف انجمنز کے نمائندگان موجود ہیں جو برسہ برس سے اس بڑی 11ویں شریف میں بنفس نفیس شرکت فرما رہے ہیں اور بالکل اس روح پرور محفل سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو آج میں ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ مختلف پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں اور امت کا بھلا پلیٹ فارم کے زیر اہتمام دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے کے سلوگن کے تحت سالانہ منعقد ہونے والی بڑی 11ویں شریف میں بھی شرکت فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے دیگر محافل سے اس بڑی محفل، بڑی 11ویں شریف کی محفل کو کس طرح پایا، کیا انہوں نے اس میں خصوصی انوار و تجلیات کا نزول دیکھا، کیا کس حوالے سے انہوں نے اس محفل پر ایک رحمت کی چادر دیکھی، اور ان کے ساتھ کیا روحانی معاملات پیش ہوئے، اور وہ کس طرح عوام الناس کو اس بڑی 11ویں شریف کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں آپ کے اور ان مہمان حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل ہوئے بغیر ان کا تعارف کراتا ہوں، اور ہم ان سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ بڑی 11ویں شریف جو انشاءاللہ 12 نومبر 2023 بروز اتوار بمقام غوث پاک روڈ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ کورنگی نمبر 4 کراچی میں منعقد ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں اور وہ کس طرح عوام الناس کو اس بڑی 11ویں شریف کی دعوت پیش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو معززین تشریف فرما ہے، میں فردن ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف علمی شخصیت، استاد العلماء، امت کا بھلا چینل کے سرپرست اعلیٰ مفتی محمد افضل قادری صاحب، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں دی کھوکھرا پاک مسلم خدمت کمیٹی کے صدر حمزہ حسان ویلفیئر سوسائٹی کے بانی اور دیگر انجمنز کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، میری مراد محمد سلمان پٹنی سے، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جمعیت علماء پاکستان کورنگی کے صدر رضا مصطفیٰ مسجد کمیٹی کے صدر، میری مراد حاجی رجب علی چشتی عباسی صاحب سے ہے، جو مذہبی امور بھی دیکھتے ہیں انجمن اتحاد عباسیہ کے، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اس بڑی 11ویں شریف کے انتظام و انصرام جو ایک بڑے پیمانے پہ کیے جاتے ہیں، اور اتنا بڑا پروگرام آرگنائز کرنا یہ ایک بڑی بات ہے، جو انتہائی احسن طریقے کے ساتھ آپ اس پورے پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محمد عرفان یاسین صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مفتی محمد افضل قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے کے سلوگن کے تحت منعقد ہونے والی اس بڑی 11ویں شریف کا موٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کیوں آرگنائز ہوتی ہے، اور آپ نے اس محفل میں کیا منفرد دیکھا عوام الناس تک، اور 12 نومبر کو جو محفل ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے عوام الناس تک آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میں بڑھوں گا مفتی محمد افضل قادری صاحب کی طرف۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں شکر گزار ہوں جناب محترم شان المصطفیٰ صاحب جو ہمارے آج کے اس پروگرام کے میزبان ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آج کا پروگرام ہے سالانہ بڑی 11ویں شریف جو کورنگی نمبر 4 غوث پاک روڈ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں 12 نومبر 2023 بروز اتوار منعقد ہو رہی ہے۔ تو ہر سال الحمدللہ یہ محفل بڑی 11ویں شریف کے جو ہے وہ مہینے میں 11ویں شریف کے مہینے میں منعقد ہوتی ہے، اور اسی مقام پر کئی سالوں سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ اس محفل کی جو انفرادیت ہے اس حوالے سے یقیناً یہ محفل بڑی دیگر محافل کے مقابلے میں منفرد ہے، اور اس کی انفرادیت کچھ اس طرح ہے کہ اس میں بزرگان دین کا جو طریقہ ہے تبلیغ دین کا، اس کے مطابق اس محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نسبت تو 11ویں شریف کی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ 11ویں شریف کا لنگر کھلایا جائے، بلکہ اس میں تبلیغ دین اور اسی طریقے سے روحانی معاملات، شریعت و طریقت کے معاملات کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، جس میں بزرگان دین کے جو سلاسل کے اوراد و وظائف ہیں ان اوراد و وظائف کا انعقاد ہوتا ہے، پڑھے جاتے ہیں، اور اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب جو ہدیہ ثواب نظر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ جو ہمارا بزرگوں کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے آپ کے وسیلے سے پھر تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت رضی اللہ عنہم، اور پھر اولیاء کرام رحمہم اللہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہوئے، اور کل امت مسلمہ کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس ایصال ثواب کے لیے ایک انفرادیت ہے کہ یہ نہ صرف جو محفل میں قرآن خوانی اور جو بھی اوراد و وظائف کا سلسلہ ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا ثواب نظر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ ایصال ثواب کے حوالے سے اس محفل کی تیاریاں کئی مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو اس محفل میں آنے کی دعوت پیش کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایصال ثواب بھی لوگوں سے جمع کیا جاتا ہے۔ جو اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پیش کرنا چاہے، کوئی حج کا ثواب پیش کرتا ہے، کوئی عمرے کا ثواب پیش کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ اس کی محفل کی یہ انفرادیت ہے کہ اتنا بڑے پیمانے پر یہ ایصال ثواب جمع کرنے کا اہتمام ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے لوگ پیش کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عمرے، حج اور اوراد و وظائف، قرآن مجید کی صورتیں، مختلف بزرگان دین کے جو بھی سلسلوں کے وظائف ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، ان تمام کو لوگ ہدیہ ثواب پیش کرنے کے لیے جمع کرواتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ فلاں فلاں۔ تو کروڑوں کی تعداد میں درود پاک، کروڑوں کی تعداد میں ذکر اذکار، اور کروڑوں کی تعداد میں مختلف صورتیں، مختلف اوراد و وظائف اور مختلف چیزیں جو الحمدللہ وہ ایصال ثواب کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں، بلکہ حاضرین کے مرحومین کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ چونکہ ایک روحانی محفل ہے، اور جس طریقے سے اس محفل کی دعوت
ظاہری طور پر جو لوگ ہیں ان کو پیش کی جاتی ہے، اسی اعتبار سے بزرگان دین رحمہم اللہ کے مزارات پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی بارگاہ میں بھی جو ہے یہ دعوت پیش کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگ اس محفل کی دعوت، ہمارے جو اس محفل کے سرپرست اعلیٰ و بانی ہیں، جو ہمارے چینل کے بھی جو ہے وہ روح رواں اور بانی ہیں، سرپرست اعلیٰ فضیلت الشیخ نہال الدین نافی دامت برکاتہم العالیہ، تو الحمدللہ وہی اس محفل کے بانی ہیں، وہی اس چینل کے بھی بانی ہیں، انہوں نے مجھے آگے کر دیا ہے، یہ ان کی شفقت مہربانی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے دعوت پیش کرتا ہے، کوئی داتا دربار پہ جا کے دعوت پیش کرتا ہے، کوئی جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بزرگان دین مختلف جو ہے آپ کے الحمدللہ یہ دعوت کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مختلف تمام شہروں میں بلکہ دنیا بھر میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دبئی میں، اسی طریقے سے جو ہے وہ عرب امارات میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کئی ممالک میں الحمدللہ آپ کے معتقدین، مریدین، محبین موجود ہیں، اور وہ سب اس کی دعوت مختلف جو ہے وہ اپنے علاقوں میں، اپنے ممالک میں، اپنے شہروں میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بزرگان دین رحمہم اللہ کی بارگاہ میں بھی مزارات پر حاضروں کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی روحانی سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ جن کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب پیش کیا جاتا ہے، جن مرحومین کو، حاضرین کے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو بعض ایسے واقعات بھی جو ہے ظاہر ہوئے، لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ زیارت ہوئی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ جو ایصال ثواب بڑی 11ویں شریف کا ہمیں پیش کیا گیا تھا، اس کی برکتیں ہمیں ملی ہیں۔ تو یہ روحانی جو ہے ایک بڑی محفل ہے، تو اس اعتبار سے اس کی انفرادیت ہے، تو اس لیے الحمدللہ میں خود بھی سال ہر سال سے اس محفل میں حاضری دیتا ہوں، اور میں دعوت بھی پیش کروں گا جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں، ان سب سے کی جو ہے لیے میری یہ دعوت ہے۔ الحمدللہ کورنگی 4 نمبر غوث پاک روڈ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں یہ محفل 12 نومبر 2023 کو منعقد ہو رہی ہے۔ تو آپ سب اس محفل میں جو شہر کراچی یا پاکستان سے، الحمدللہ دنیا یعنی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ امریکہ سے اور دیگر جو ہے لوگ یعنی عرب امارات سے، یہاں تک کہ جدہ سے الحمدللہ کئی مرتبہ لوگ تشریف لاتے ہیں اس محفل کے لیے خصوصی طور پر، اور میری ملاقات بھی ہوئی۔ امریکہ سے ہمارے صفدر بھائی تشریف لائے تھے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی الحمدللہ، اور اسی طریقے سے جدہ سے اور دبئی سے کئی علاقوں سے لوگ آتے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ تو الحمدللہ یہ بڑی شاندار اور عظیم الشان محفل ہے۔ تو آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ آپ اگر پاکستان میں یا کسی بھی علاقے میں ہیں تو اگر پہنچ سکتے ہیں اس محفل میں تو ضرور پہنچیے، ورنہ جو ہے وہ یہ ہمارا جو چینل ہے امت کا بھلا، یہ اس کو کوریج دیتا ہے، اور لائیو جو ہے یہ محفل اس چینل پر نشر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے چینل بھی اس محفل کو لائیو نشر کرتے ہیں۔ تو آپ تمام کی خدمت میں میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ آپ بھی اس محفل میں تشریف لائیں، اور اگر ظاہری طور پہ نہیں آ سکتے تو لائیو جو ہے وہ چینل پر اس محفل کو ضرور اس میں شامل ہوں۔ الحمدللہ جو لوگ بھی اس محفل میں لائیو بھی شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو تمام بھائیوں کو، تمام حاضرین کو، تمام ناظرین کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ اس محفل میں ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ جب حاضر ہوں گے، شریک ہوں گے تو خود عین الیقین کے ساتھ، ظاہری مشاہدے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس محفل کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس میں حاضر ہو کر برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اظہار خیال بسلسلہ بڑی 11ویں شریف کے سیگمنٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے علمی شخصیت، امت کا بھلا چینل کے سرپرست اعلیٰ مفتی محمد افضل قادری صاحب، جو ناظرین محترم آپ کو یہ دعوت بھی دے رہے تھے کہ 12 نومبر 2023 بروز اتوار
جو بڑی 11ویں شریف منعقد ہونے جا رہی ہے اس کی تیاریاں آپ زور و شور سے شروع کریں اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اس کی دعوت پیش کریں۔ میرے اگلے مہمان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دی کھوکرا پار مسلم خدمت کمیٹی کے آپ صدر ہیں، حمزہ حسان ویلفیئر سوسائٹی کے آپ بانی ہیں، اور دیگر انجمن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ میری مراد محمد سلمان پٹنی صاحب سے کہ آپ بنفس نفیس اس بڑی 11ویں شریف میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ نے اس بڑی 11ویں شریف سے کیا حاصل کیا، اور آپ اب جو بڑی 11ویں شریف ہونے جا رہی ہے 12 نومبر کو، تو اہلیان کراچی، عوام پاکستان اور بیرون پاکستان مقیم افراد کو آپ کیا دعوت پیش کریں گے، اور آپ کے ساتھ جو معاملات بڑی 11ویں شریف میں پیش ہوئے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ میری مراد محمد سلمان پٹنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمی پر بہت شکریہ۔ شان المصطفیٰ، امت کا بھلا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ آج میں ٹیم امت کے بھلا اور حضرت نیال نافی اتاری شاذلی بابا جان کی توسط آپ کو آج دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بڑی 11ویں شریف جو غوث پاک روڈ کورنگی نمبر 4 کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں 12 نومبر 2023 بروز اتوار کو منعقد کی جائے گی۔ میں اپنے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ضرور بالضرور 12 نومبر 2023 بروز اتوار اس محفل میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ سال میں ایک دن 11ویں کے لیے، اس بڑی 11ویں کے لیے، کہ میرا مشاہدہ ہے میں نے اتنی بڑی 11ویں شہر کراچی میں کہیں بھی نہیں دیکھی۔ 2014 سے مسلسل میری حاضری رہی ہے۔ وسیم خان صاحب کے توسط مجھے پہلی دفعہ یہاں آنے کا موقع ملا اور اس کے بعد بابا جان نے بڑی شفقت فرمائی، مسلسل میری حاضری ہوئی، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی جائز تمنا میں لے کر یہاں آیا ہوں، یا میرے ساتھ آنے والے احباب جب یہاں آئے ہیں انہوں نے اپنی کوئی جائز خواہش اپنے دل میں لے کر آئے، اور جب آئے اجتماعی دعا جب یہاں ہوئی اور دعا میں شامل ہوئے تو وہ ان کی مراد پوری ہوئی، میری اپنی مراد پوری ہوئی۔ 2014 میں جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے اپنا مکان لیا تھا، ایک بڑا قرضہ تھا مجھ پر، دعا کر کے گیا تھا، جائز کام تھا، اس کی دعا کی۔ بڑی 11ویں کے میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جہاں 40 لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہزاروں لوگوں کی تعداد آپ جب آئیں گے تو آپ اس میں مشاہدہ کریں گے کہ اتنی بڑی 11ویں باخدا کہیں نہیں ہوتی، کراچی میں تو نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے اگلے سال جب میں آیا تو میرا وہ قرضہ ختم ہو چکا تھا۔ اگلے سال جب میں بڑی 11ویں میں آیا تو میں نے ایک دعا کی کہ میرا ایک بیٹا جو بڑا ہے وہ اسپیشل ہے، ایک بیٹا میرا چھوٹا ہے۔ میں نے اللہ سے، اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اللہ اس کو ایک بھائی اور عطا کر کے، ایک بھائی اس کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اسپیشل بچے کو سنبھالنا 4 بچوں کو سنبھالنے کے برابر ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے میری مراد پوری ہوئی اور مجھے دوسرا بیٹا بھی عنایت اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے، میرا پختہ یقین ہے کہ جب میں 11ویں میں آیا ہوں، جو میں نے جائز حاجت پوری مانگی ہے وہ اللہ کے کرم سے پوری ہوئی۔ اور میرے ساتھ جو آنے والے احباب ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دعوت دی، بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں، تو اللہ کے فضل سے ان کی طرف سے بھی مجھے یہ بات بتائی گئی کہ نہیں، ہم جب گئے تو وہاں ہماری جائز حاجت پوری ہوئی۔ آپ آزمائش لے کر نہیں آئیے گا، یہ سوچ کے نہیں آئیے گا کہ نہیں بھائی اس کی حاجت پوری ہوئی ہے تو میری بھی ہوئی۔ آپ یہ سوچ کے آئیے گا کہ حضور غوث پاک کے دیوانوں نے محفل سجائی ہے، امت کی خیر خواہی کی نیت سے انہوں نے محفل سجائی ہے، یہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، امت کی بھلائی کی ایک مکمل ٹیم بابا صاحب کی سرپرستی میں اپنے کام کرتی ہے،
और अपनी तरफ से ये उम्मत की खैर ख्वाही के लिए अपना हिस्से का काम कर लेती है। अब काम आपका और हमारा है। हम यहाँ आए और अल्लाह की अकीदा ये रखे कि अल्लाह की अता होगी, लेकिन गौस पाक का जब बुलावा होगा तो हम इस महफिल में हाजिर होंगे। इसी प्रोग्राम में मैंने बैठ के दुआ की थी और पिछले साल मैं गौस पाक के दरबार में अल्लाह के फजल से मेरी वहाँ हाजिरी भी बड़ी 11वीं मैंने गौस पाक के दरबार में मनाई। मैं तमाम अहबाब से एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि 12 नवंबर बरोज़ इतवार अपना जो भी काम हो उसको एक दिन के लिए मौखर करें और ज़रूर बिल ज़रूर यहाँ हाजिर हों। ख़वातीन के लिए पर्दे का ख़ास इंतज़ाम होता है। मेरी वो माएँ बहनें जो अपने अहबाब के साथ आना चाहती हैं वो ज़रूर आएँ। और यहाँ पार्किंग का अच्छा इंतज़ाम होता है। यहाँ दीगर इंतज़ाम भी बहुत बेहतर अंदाज में किए जाते हैं। इतने बड़े इंतज़ाम को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह की अता से गौस पाक के करम से मैंने देखा कि यहाँ 100 प्लस अगर लंगर की देग है तो वो भी बहुत एहसन तरीके से लंगर खिलाया जाता है और बहुत एहसन तरीके से तमाम मामला किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अपने मरूमिन के लिए जो यहाँ से इसाले सवाब पाते हैं, तो ये इतना बड़ा काम है कि हम शायद सालों में ना कर सकें। यहाँ आमद के बाद आपको एहसास होगा कि आपने क्या पाया है। जो हजरत यहाँ नहीं आ सकते वो उम्मत के भला जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इस नाजरीन इसको देखें। तमाम अहबाब का शुक्रिया। शान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज यहाँ मौजूद किया। इजहार ख्याल ब सिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ सेगमेंट में अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे हमजा हसन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहतरम जनाब सलमान पटनी साहब, जो आपको दावत भी पेश कर रहे थे। और एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे खुसूसी तौर पर हाईलाइट किया कि इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और उसके बाद उस प्रोग्राम के इंतज़ाम और इंसराम इंतहाई ऐसा तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो इस तमाम प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं और जो टीम्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें सिक्योरिटी हो, उसमें पेनाफ्लेक्स टीम हो, पब्लिसिटी की टीम हो, सोशल मीडिया टीम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम हो, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये इतनी बड़ी 11वीं शरीफ जो ऑल ओवर द ग्लोब इसकी लाइव टेलीकास्ट भी की जाती है। तो आप तमाम हजरात जो बैरून पाकिस्तान हैं वो 12 नवंबर को ये बड़ी 11वीं शरीफ वो चैनल उम्मत का भला पर लाइव देख भी सकेंगे। मेरे साथ अगले मेहमान जमीयत उलमाए पाकिस्तान कोरंगी के सदर, मरकज़ी इत्तेहाद अब्बासिया के मजहबी उमूर के चेयरमैन, रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद ट्रस्ट के सदर मोहतरम जनाब हाजी रजब अली अब्बासी चिश्ती साहब हैं। मैं उनसे ये पूछूंगा कि वो पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के दौरे भी फरमाते हैं और इस बड़ी 11वीं शरीफ में भी आप शिरकत फरमाते हैं। तो इस बड़ी 11वीं शरीफ को आपने किस तरह इसका आपने एनालाइज किया और इस बड़ी 11वीं शरीफ से आपने क्या मोटिव अचीव किया, और आप बिलखुसूस चैनल उम्मत का भला के ज़रिए इस व्यूअर्स नाजरीन को क्या खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं। मैं पढ़ूंगा हाजी रजब अली अब्बासी चिश्ती साहब की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी। बात ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 14-15 साल से मुसलसल प्रोग्राम हो रहा है और 11वीं शरीफ इस अंदाज से होती है कि शायद कराची तो क्या मेरे ख्याल से चारों सूबों में इतनी बड़ी 11वीं नहीं होती। उसकी सबसे मेन वजह नियाल कादरी भाई का किरदार है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत ऐसी है कि जो आदमी उनसे मिलता है वो बार बार मिलने को दिल करता है। इस प्रोग्राम के मुतालिक मैं आया तो 2-3 मरतबा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रहना सहना लानी कोरंगी में ही है। ये समझ लो कि हर बच्चे को पता है कि यहाँ 11वीं होती है और फिर 11वीं तो एक है ही। उसके हिसाब से बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर के हवाले से ये जो काम करते हैं भलाई का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से लानी कोरंगी में इतना बड़ा काम कोई भी नहीं करता बिगर लालच के। हाँ लालच है उससे, अल्लाह से, उसके रसूल से और पीर से, इसलिए कि
आदमी जब मरने के बाद अगर वास्ता पड़ेगा तो अपने पीर से पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता हैं। 11वीं का फायदा इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग 11वीं में आते हैं तो अगले साल मजीद लोगों को और लाता। सब मैंने शान भाई और उनकी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस मौजू पे बुलाया। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं, लेकिन इनकी चप्पलें उठाने वालों में से। सायम नूरानी के टाइम से लेकर और आज तक हमने ये देखा कि आप जब भी किसी महफिल में जाएं, और ख़ास तौर पर उलमाए दीन की महफिल में जाएं, तो अपनी ज़ुबान को संभाल के बैठें, अपने दिल को थाम के बैठें। किसी पीर की महफिल में जाएं तो अपने दिल को थाम के बैठें। और जहाँ सुकून मिले महफिल में तो आप ये समझो कि वहाँ अल्लाह की रहमत। और जहाँ आपका दिल ही ना करे तो उस महफिल का कोई फायदा नहीं। और महफिल जब भी अच्छी होती है जब दिल अच्छा हो, दिल खुला हुआ हो। और जो उम्मत के भला अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि एक अच्छे अंदाज से ये काम हो रहा है। और लांडी कोरंगी क्या पूरा कराची निहाल भाई की बड़ी इज्जत करता है। मैं शुरू से निहाल भाई बोलता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बाहैसियत आदमी है जिनका एक तरीके से आई बस जिस अल्फाज ही नहीं मिलते जिस तरह इन मुफ्ती साहब ने किया और इन्होंने किया, ये इतनी बड़ी बात है। और राह माँ से जो आदमी दिल में लेकर जाएगा वो कुछ ना कुछ पाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बदनसीब वही होगा जो नहीं मानता हो, वो अपने माँ बापों को भी नहीं मानता। लेकिन हम हर आदमी को मानते हैं, हर सिलसिले को मानते हैं, हर साहिबा इकराम को मानते हैं, औलिया इकराम को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं। उसकी वजह भी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह निहाल भाई के हाथ मजबूत किए जाएं, इनके साथ पैर से पैर मिला के, हाथ से हाथ पकड़ के साथ चला जाए, ताकि ये प्रोग्राम एक अच्छे अंदाज से, ये हमारी खुशनसीबी है कि ये कोरंगी में हो रहा है, तो हमें चाहिए बढ़ चढ़ कर इनके साथ ताउन करें, चाहे रात हो या दिन हो। और जितना मैं अपने सारे भाइयों से, पूरे जितने भी सुन्नी अकायद के लोग हैं, वो ही नहीं बल्कि कोई अहले हदीस हो, देवबंदी हो, वो भी आके हमारे सिस्टम को देखे। इसलिए जब वो देखेगा तो पता चलेगा कि क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। हम कुरान शरीफ ज्यादा साल में खत्म कर लेंगे, महीने में खत्म कर लेंगे। यहाँ जब करोड़ों के हिसाब से कुरान शरीफ, लाखों के हिसाब से दुरूद पाक, सारा सिस्टम, सिर्फ किसी भी जेंट्स की, लेडीज की, कोई ना कोई, जब 40 आदमी में एक नेक आदमी होता है तो हजारों आदमी में तो कोई तो नेक होगा ना। और अल्लाह ताला उसके तवस्सुस से हमारे सारे दूर कर दे। किसी की दुआ में आमीन। आपने देखा बड़े पीर गौस आलम दस्तगीर, मतलब माँ के पेट से ही 14 सिपारे किए हुए। तो ये निस्बतों का कमाल है, जो उनसे जुड़े रहते हैं वो हुजूर पाक से जा मिलते। करने वाला अल्लाह ही है। अगर किसी को औलाद थी अल्लाह ने दी, लेकिन जरिया बन, जरिया हर चीज का है। अगर कहीं पे भी आपको बिल्डिंग पे भी चढ़ना हो तो आदमी सीढ़ी से चढ़ता है, कूद के नहीं जा सकता। इसी अंदाज से इनसे हमें सीखना चाहिए, तरबियत में इनकी रहना चाहिए। और ये एक अच्छा अंदाज है, इसकी अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और हमें इनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हमारे प्यारे भाई हैं, जो लोग आते हैं, आने वाले में 11वीं को 12 नवंबर 2023 बरोज इतवार को अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्राउंड में उससे ज्यादा लोग होंगे। उसकी वजह यह है कि ये सुन्नियों का गढ़ है, सुन्नियों का गढ़ है। और हमारा अकायद है कि हम जाते हैं तो हमें मिलता है। हम हैं भी लालची लोग ना, अगर हमें कुछ ना मिले तो हम जाएं भी, लेकिन हमें मिलता है। अब जो एक आदमी काना हो तो उसे क्या नजर आएगा साइड कर, वो हमेशा काना ही रहेगा। वो आकर देखे हमारे प्रोग्राम को, चाहे वो किसी भी अकायद से ताल्लुक रखता हो, वो आके देखे महफिल को। इंशाल्लाह अगर कोई गैर मजहब भी आएगा तो इंशाल्लाह वो दीन में दाखिल हो जाए। ये ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से मेरा ताल्लुक है, लेकिन आज भी वहाँ
कोई किसी कौम नस्ल का आदमी, हर आदमी वहां जाता है और आज भी वहां डेली मुसलमान हो रहे हैं। हमारी जुबानों में अल्लाह ताला तासीर पैदा करे कि निहाल भाई ऐसे आदमी की उम्र दराज फरमाए और हमें इनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए, दिन हो या रात हो उनके साथ चलने की तौफीक अता फरमाओ। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुनाफिकों से बचाए, बत्ताखोरों से बचाए, जिनाखोरों से बचाए, लुटोरों से बचाए, बदनीयतों से बचाए। और जो लोग सिपली वगैरह करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए, और अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं है तो अल्लाह ताला उनको गर्क कर दे जो इंसानियत को तंग करते हैं। और जो लोग रूहानी काम करते हैं अल्लाह ताला उनकी उम्रों को दराज अता फरमाए। बस इसी पर, इसलिए मैं कोई मुकर्रर नहीं, अगर किसी का कोई मुझसे कोई दिल दुखा हो अल्फाजों से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं वो रजब चिश्ती हूँ, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। इजहार ख्याल बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ के सेगमेंट में अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे जनाब हाजी रजब अली अब्बासी चिश्ती साहब। अजीज़ान मोहतरम, ये बड़ी 11वीं शरीफ जो गौस पाक रोड पर मुनक्किद होती है और इस पूरे प्रोग्राम के रूह रवा अल-फज़ीलत शेख किबला मौलाना निहालुद्दीन अल-अत्तारी अल-कादरी अल-शाज़ली दामत बरकातुहु आलिया, आप फरमाते हैं कि इस महफिल का मकसद जो है वो ये है कि अगर कोई इस महफिल में गैर मुस्लिम आए तो वो मुसलमान हो जाए, कोई बदअकीदा आए तो वो खुश अकीदा हो जाए, कोई बेनमाजी आए तो वो नमाजी हो जाए, कोई अल्लाह का वली आए तो उसके दर्जात में इजाफा हो जाए। और इन तमाम मकासद के इर्द गिर्द ये बड़ी 11वीं शरीफ ऑर्गेनाइज होती है और औलिया इकराम मशाइख उज़्ज़ाम की खुसूसी निगाह करम और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी निगाह करम और तमाम औलिया इकराम की खुसूसी फैज़ान के साथ ये बड़ी 11वीं शरीफ गौस पाक रोड करीम मेमोरियल क्रिकेट ग्राउंड में सजती है। अगर मैं इसके पस मंज़र पर जाऊं तो सन 1990 से इस महफिल का आगाज हुआ और एक छोटे से कमरे से, इंतहाई छोटे से कमरे से 3-4 अफराद पर मुश्तमिल इस 11वीं का आगाज होता है। फिर ये 11वीं 2 से 4 और 4 से 8 होती है। उसके बाद ये 11वीं उस कमरे से निकलकर गली में मुंतकिल होती है। उस गली के बाद जब मजमा कसीर होता है तो मजबूरन इस महफिल को गली से निकाल के मेन रोड पे मुंतकिल किया जाता है। जब वो मेन रोड भी कम पड़ता है तो दूसरा मेन रोड खवातीन के लिए अलग पंडाल बनाया जाता है। और फिर ये बड़ी 11वीं शरीफ 2-3 साल के बाद उस नहज पर पहुंचती है कि इंतजामिया ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि हम इतने बड़े मजमे को इन 2 छोटे रोडों पे हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, सिक्योरिटी मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इस मजमे को एक बड़े ग्राउंड में मुंतकिल करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लांडी कोरंगी का इतना बड़ा ग्राउंड करीम मेमोरियल क्रिकेट ग्राउंड में एक छोटी सी महफिल आज इतने बड़े रकबे पर मुनक्किद होती है और खवातीन और मर्द हजरात का इतना बड़ा पंडाल होता है। तो फैजान औलिया इकराम बुजुर्गान दीन का खास फैज इस बड़ी 11वीं शरीफ में होता है और आने वाले बहुत कुछ यहाँ से लेके जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अब इतनी बड़ी महफिल होती है, इसके इंतजाम और इंसराम होते हैं, तो सबसे अहम नुक्ता जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, जो टीम इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, उस टीम को जो हेड है, जो इसके इंतजाम और इंसराम को देखते हैं, इस वक्त वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी मुराद मोहम्मद इरफान यासीन साहब से है
آپ یہاں پر بڑی 11ویں شریف کے پنڈالس وغیرہ اور تمام پنڈال آپ سجاتے ہیں، تو میں آپ سے بھی آج اس بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے کچھ ارشادات جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس بڑی 11ویں شریف میں کس طرح فیوز و برکات حاصل کیے، اور اس بڑی 11ویں شریف جو اتنا بڑا ایک پنڈال آپ بناتے ہیں خواتین کا اور مرد حضرات کا، اس میں کیا آپ بہتری کرتے ہیں اور کس طرح سے اتنا بڑا پروگرام آپ آرگنائز کرتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ محترم جناب محمد عرفان یاسین صاحب۔ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شکریہ شان بھائی، آپ نے ماشاءاللہ پہلے ہی اتنی تعریف کر دی۔ میں یہ بات ابھی شان بھائی نے بتایا کہ 1990 یا 92 سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، میرے کو تقریباً 14 سے 15 سال ہو چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس گلی میں ہی پروگرام کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں۔ اس کے بعد گلی سے روڈ پر آیا، روڈ سے گراؤنڈ پر آیا، اور یہ 11ویں شریف کی برکت ہے حضرت عبدالقادر جیلانی صاحب کی، اور مجھے عزت دی نہال صاحب نے، بابا نہال نے، اور ایسا مقام دے دیا کہ میری سوچ بھی نہیں تھی میں گلیوں میں پروگرام لگانے والا بندہ آج گراؤنڈ میں پروگرام لگا رہا ہوں، اور جو میری سوچ بھی نہیں ہے، میں ایک غریب سا بندہ، لیکن یہاں کی محنت اور مشقت اور ان کے ساتھ رہنے میں مجھے فیض یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے، مطلب بابا کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرت عبدالقادر جیلانی کی مجھے زیارت ہوئی ہے وہاں پر، اور حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزار پہ میں حاضری ہوئی میری، اور میں سوچ بھی سکتا تھا، میں وہاں پہ جب مزار پہنچا تھا تو مجھے یہاں کی یاد آئی تھی، اللہ کے گھر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی تعریف نہیں کر رہا میں جھوٹی، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں، کہ میں نے بولا یار میں ان کے 11ویں کام بہت کرتا تھا اور گلی کوچوں میں مست ہوتا تھا، لیکن آج میرے کو اس جگہ کی زیارت ہو کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ عراق میں بغداد کے اندر حضرت عبدالقادر جیلانی کا مزار ہے، ہم چلے گئے تھے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ روحانی محفلیں ہیں، سمجھنے والا ہو اور اس کو بندہ جو ہے نا سوچے کہ یار ایک شخص سے بولے کیا ہے معمولی سے بندے ہیں۔ میں نے پچھلے سال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک واقعہ ہے کہ میں اپنی ڈیکوریشن لگا رہا تھا، سیٹ اپ کر رہا تھا، جب پروگرام ختم ہوا ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ اس نے حضرت کے پاس آئے اور مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا، تو میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ مٹھائی کس چیز کے لیے، تو اس نے بتایا کہ میں پہلے سال میں آیا تھا، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں یہاں محفل میں بیٹھا تھا، اور وہ ماشاءاللہ اس بچے کو بھی لے کر آیا اور حضرت کے سامنے پیش کیا اور بتایا بھائی یہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی برکت سے مجھے اولاد سے بھی نوازا، اور کئی سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور میری بھی اپنی ماشاءاللہ طبیعت بہتر نہیں رہتی تھی۔ میں نے بابا سے ذکر کیا باقاعدہ، میں نے آپ میرے لیے دعا کریں، انہوں نے خصوصی دعا نام لے کے میرے لیے کرائی، پچھلے 11ویں میں بھی کرائی، اس سے پہلے بھی اور بیچ کے پروگرام۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے صحت یاب بیٹھا ہوا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر مثلا اللہ تعالیٰ مجھے زندگی رکھے تو یہ 12 نومبر کا جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ میرے کو کرنے کی سعادت حاصل کرائے، اور بہت اچھی سوچ رکھی ہے، انشاءاللہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ یہ بات میں خود بھی آپ سب کو دعوت دوں گا کہ کسی بھی محفل میں جائیں، جس طرح بھی ہمارے ماموں نے کہا کہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ ہی انسان کو جو ہے نا سب کچھ منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ محفل میں 11ویں سے مطلب میرا کام ہی ڈیویشن کا ہے اور مختلف مزارات پہ بھی پروگرام کرتا ہوں، لیکن یہ الگ ہی ایک محفل ہے، اور حضرت اکیلے خود سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور عمر درازی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اس طرح رکھے کہ ان کے بعد بھی یہ اس کو کام کو سنبھال سکیں۔ تو یہ بات سچ ہے کہ باقی ادھر ان کے میں نے پاس میں نے دیکھا ہے کہ بالکل 1 روپے کا ادھر ادھر ہیر پھیر نہیں ہے، اور مجھے بھی آنکھیں بند کر کے پیسے دیتے ہیں کہ میرے ہاتھ کانپتے ہیں پیسے لیتے ہوئے، کہ پتہ نہیں کہیں میرے سے بالغلط نہیں بن جائے، یا میں مطلب ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہو جائے۔
اب تو مجھ سے بل بھی نہیں بنتا، سچ بتاؤں تو بڑی مشکل سے بل بناتا ہوں. حضرت اگر بل بھی نہیں دینا، مٹھی بن دے دیں تو میں وہ بھی لے جاؤں، کیونکہ مجھے یہاں سے اتنا فیض حاصل ہوا ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ گھوڑا گھاس سے یاری کرے تو کھائے گا کیا، لیکن پھر بھی مجھے یہ جو بھی دے دیں گے میرے لیے برکت ہی ہوگی انشاءاللہ. اور آپ سب درخواست ہے کہ اس محفل میں آئیں اور فیض حاصل کریں اور بابا کو سمجھیں کیا چیزیں یہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ الحمد صلی اللہ تعالی وسلم. آج سیگمنٹ اظہار خیال بڑی 11ویں شریف میں ہمارے جو مہمان دور دراز سے تشریف لائے، جس میں مفتی محمد افضل قادری صاحب، محمد سلمان پٹنی صاحب، حاجی رجب علی عباسی صاحب، محمد عرفان یاسین صاحب، میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے خصوصی ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں عوام الناس کو 12 نومبر 2023 بروز اتوار جو عظیم الشان بڑی 11ویں شریف اب سجنے جا رہی ہے، جس کے حالات و واقعات اور قرائن ہمارے معزز مہمانوں نے آپ کو بتائے. اب یہ جو پروگرام ہے یہ 12 نومبر کو انشاءاللہ سجنے جا رہا ہے. 12 نومبر 2023 بروز اتوار کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ غوث پاک روڈ پر عظیم الشان فقید المثال روحانی اور عرفانی روح پرور اجتماع بعنوان بڑی 11ویں شریف دعوت کو عام کیجئے امت کا بھلا کیجئے کے سلوگن کے تحت انشاءاللہ منعقد ہوگا. تو آپ تمام حضرات اس کی تیاری کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اس کی دعوت پیش کریں، اور بیرون پاکستان جو حضرات مقیم ہیں وہ اگر ہمارا چینل امت کا بھلا اس کو سبسکرائب کریں. یہ پوری محفل براہ راست پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کی جائے گی چینل امت کا بھلا سے. میزبان محمد شان المصطفیٰ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امت کا بھلا مل کے کرو، 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 امت کا بھلا